اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے اور بے حساب کرم سے، اس کے بے حساب کرم سے سورہ ابراہیم کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اور اس کے اندر جیسے تمام مکی صورتوں میں ہے کہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دعوت، اور اس کے بعد جہنم کے تذکرے ہیں، آخرت میں جو انسان کا حساب کتاب ہونا ہے اس کی طرف انسان کی توجہ اللہ پاک نے دلوائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات جو اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ کتابن، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے، انزلناہ، جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں ہے، کسی نبی کی نہیں ہے، کسی پیغمبر کی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ انزلناہ، نازل کیا ہے اس کو، اس کتاب کو، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا نزول کا جو مقصد ہے، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، جو آپ کی ذمہ داری اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ پہ اللہ نے ڈالی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ اس کتاب پہ محنت کریں، لوگوں کے دلوں پہ محنت کریں اور لوگوں کو ظلمات، اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکالے الی النور، روشنی کی طرف، لوگوں کو کفر کی جہالت سے ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو منور کریں، اور جو وہ حقیقت بھولے بیٹھے ہیں، جس سے اندھیرے میں ہیں، وہ حقیقت سے ان کو روشناس کروائیں کہ تم اس دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہو۔ یعنی لوگوں کو شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ کے راستے پر لانا، یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے، تاکہ لوگ ایمان لائیں، اندھیرے سے نور کی طرف آئیں۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ ان خوش نصیبوں کو سمجھ آئے گی کہ اندھیرے سے نور کی طرف آئیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میرے رب کے حکم سے۔ یہ سب کچھ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے، یہ مبلغ کی مرضی یا مبلغ کی محنت کے ساتھ منسلک نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا ہے، جس کو چاہے گا وہ اس نور کی طرف اس کو ہدایت عطا فرما دے گا، اور جس کو اللہ جو نہیں چاہتا آنا، اس کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرمائیں گے۔ الی صراط العزیز الحمید، یہی ایک راستہ ہے قرآن کا کہ جو راستہ پہنچتا ہے العزیز، اس ذات کی طرف جو بڑی غالب ہے، جو سب پر غالب ہے، بڑی عزت والی ذات ہے، الحمید، اور وہ ایسی تعریف والی ذات ہے کہ اس کی تعریف خود بخود ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، انسان کرے یا نہ کرے، وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود تعریف کی ہوئی، وہ محمود ذات ہے۔ تو قرآن سے ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن کا مقصد، قرآن جب تک نہیں انسان سمجھے گا، وہ کبھی بھی ظلمات سے نور کی طرف نہیں آ سکتا، کفر سے ایمان کی طرف نہیں آ سکتا، کہیں بیچ میں کہیں ایک طرف وہ اٹکا رہے گا۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے ہوگا، اور یہی قرآن ہے جو راستہ ہے العزیز الحمید تک پہنچانے کا، اس ذات کو راضی کرنے کا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی مالک و مختار ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَوَيْلُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، وویل، اور تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہ کن عذاب ہے، للکافرین، جو اس قرآن کو نہیں ماننے والے، اس قرآن کو نہ ماننے والے، یعنی کتاب اور قدرت کی نشانیوں سے
رب کو نہ پہچاننے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تباہی بربادی ہلاکت ہے، من عذاب شدید، ایک سخت ترین عذاب کی صورت میں ان کی تباہی ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ تباہ حال ہے، بے شک جتنے آپ مرضی اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت تباہی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا انکار کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیا سے شدید ترین محبت ہو گئی ہے، وہ دنیا کے کاموں کو، دنیا کو کمانے کو ترجیح دیتے ہیں دین کے کام کے اوپر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں محنت کریں بقدر ضرورت، اور آخرت میں محنت کریں کہ اصل اس کو مقصد جان کر۔ آج ہمارے لیے دنیا کا نقصان تو ناقابل برداشت ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہم پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے علماء مثال دیتے ہیں نا کہ اگر انسان کی ساری دولت لٹ جائے، گھر والے لٹ جائیں، کوئی ڈاکو، کوئی خدا نخواستہ کوئی مصیبت سے تباہ ہو جائیں، تو یہ کم نقصان ہے اس کی نسبت کہ وہ انسان صبح فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑ دے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ایسی خبر کسی کو ملتی ہے تو وہ اپنے سارے کام ملتوی کر کے فوراً اس جگہ پہنچتا ہے، لیکن فجر کی 2 سنتوں کی کسی کو اہمیت بھی نہیں ہے، اور کوئی کسی کو اہمیت دلانے والا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے فائدہ نہیں اٹھاتے، ظلمت سے نور میں نہیں آتے، اور اس راستے پہ نہیں چلتے جو العزیز اور الحمید کی طرف جاتا ہے، اور کفر کر رہے ہیں، اس کی وجہ دنیا کی بے جا محبت جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے، اور آخرت کے بدلے میں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، تکلیف سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس دین کے اندر وہ کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی غلط کام خود کر رہے ہیں اور پھر جواز بھی اس کا ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وجہ سے ہو گیا، دین کے اندر یہ ہے۔ نعوذ باللہ، جیسے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو نا، وہ کہتے ہیں جی نماز تو پڑھی نہیں جا سکتی، ہمارے پاس تو وقت بچتا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اگر نماز تو ایسے ہے کہ ہم دنیا کے کام چھوڑ دیں، بس ایک نماز کے لیے لگ جائیں، تو یہ ہوتا ہے دین کے اندر حجتیں کہ دیکھیں دین کی وجہ سے اب ہم دنیا نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی دنیا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے نماز بھی پڑھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت بھی دی اور حکومت بھی دی، اور اچھے کام جو انہوں نے دنیا کے سامنے کیے ہیں کارنامے، وہ آج بھی موجود ہیں ہمارے سامنے تاریخ کے اندر۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دین کے مطابق بدلیں، یہ دین میں سے ٹیڑھے پند کو تلاش کرتے ہیں، یہ دین کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دین سے نقص نکالتے ہیں، دین میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے من پسند حکم ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں خود دین پہ عمل کرنے کے بجائے دین میں سے نقص اور کمزوریاں تلاش کرتے ہیں کہ یہ وجہ ممکن نہیں ہے تلاش کرنا، آج دین ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ڈوبنے والا پانی کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے کہ اب کنارے سے بہت دور ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے بچنے کا امکان نہیں ہوتا، یہ وہاں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، نہیں ہم نے کبھی بھی بھیجا اپنے کسی رسول کو، اللہ نے کبھی بھی کسی رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس کی اپنی زبان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور دستور اور سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی قوم میں سے اٹھایا، وہیں ان کی رشتہ داریاں اور ان کی وہ جو زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے گزری ہوتی ہے وہ ان کے اندر گزرتی ہے، اور اسی زبان میں، تاکہ جب وہ بات کریں تو اس قوم کو صحیح اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ بہترین طریقے سے، واضح طریقے سے سمجھا سکیں۔ آج جیسے ہمارا حال ہے نا، ہمیں عربی نہیں آتی تو ہمیں قرآن سمجھنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ زبان نہ آنے کی وجہ سے ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسی زبان میں اور انہی لوگوں میں اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح بات سمجھا سکیں اپنی اس قوم کو۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو اللہ سے گمراہی مانگتا ہے، ہدایت نہیں مانگتا، اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، گمراہی سے بچتا ہے، گمراہی سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی انسان ایک ہی زبان میں کلام اترتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ زبان جاننے والے بھی سارے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ وہی اٹھاتا ہے
جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا اچھی بات اس کے اندر ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، کبھی فکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کی ذات بڑی ہی زبردست ہے، بڑی ہی غالب ہے، بالادست ہے، اور وہ حکم دینے والی ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ حکم دے، اور اس کے ہر حکم میں انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے حکمت پوشیدہ ہے، اس کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ اللہ کے حکم میں ہی، اللہ کا حکم ماننے میں ہی انسان کی دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ کتاب پڑھے بغیر اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے انسان کو کہ وہ اس قرآن کو سمجھے بغیر، اس کو پڑھے بغیر وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جائے گا یا کفر سے پورا ایمان کی طرف آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر اس بات کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی پہچان کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنی ہے، آخرت کو صحیح سمجھنا ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی منشا کو اور اللہ کے حکموں کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔